بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کتاب المکاتب کے اندر باب تصرف المکاتب کا ترجمہ چل رہا تھا، اسی تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے آج کی عبارت کا بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ فَإِنْ وَطِئَ أَمَةً بِمِلْكِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوْلَى فَاسْتُحِقَّتْ، اگر مکاتب نے ملکیت کی بنا پر کسی باندی سے وطی کر لی مولا کی اجازت کے بغیر، پھر اس کا کوئی اور مستحق ثابت ہو گیا، او بشراء فاسد فردت، یا مکاتب نے ایسی باندی سے وطی کر لی جس کی ملک شرع فاسد سے حاصل ہوئی تھی اور پھر اس کو واپس کر دیا گیا، اخذ عقرها فی الحالی، تو مولا وہ حالاً اس کا مہر وصول کرے گا، کالمأذون بالتجارتی، جیسا کہ معزون بالتجارہ جو غلام ہوتا ہے اس سے حالاً وصولی کی جاتی ہے۔ ای وطئ المکاتب او المعزون امتاً، مطلب یہ ہے کہ مکاتب یا معزون غلام نے کسی باندی سے وطی کی بغیر اذن المولا، مولا کی اجازت کے بغیر، بناء علی انہا ملکہ، اس بنیاد پر کہ یہ اس کی ملک میں داخل ہے، بان اشتراها او وہبت لہ، کہ اس نے اس کو خریدا ہے یا اس کو ہبہ کی گئی ہے، ثم استحقت الامۃ، پھر باندی کسی اور کی ثابت ہوگی، کسی اور کا استحقاق ثابت ہو گیا، او اشترى امۃ شراء فاسدا فوطئها، یا پھر باندی کو شرع فاسد کے ساتھ یعنی بے فاسد کے ساتھ خریدا اور اس سے وطی کر لی، ثم ردت، پھر بے فاسد کی وجہ سے اس کو واپس لوٹا دیا گیا، یجب العقر فی الحال، تو حالاً اس کا جو مہر ہے وہ لازم ہو جائے گا۔ ولو نکاحہا، اور اگر اس سے نکاح کیا ہو، فوطئہا، اور پھر اس سے وطی کر دی، اخذ حین عتقا، تو اس موقع پر لیا جائے گا جب اس کو آزاد کیا جائے گا یا وہ آزاد ہوگا۔ ای نکح المکاتب او المعزون امتاً، اس سے مراد یہ ہے کہ مکاتب غلام نے یا معزون غلام نے باندی سے نکاح کیا، شادی کی، بغیر اذن المولا، مولا کی اجازت کے بغیر، فوطئ، اس سے وطی کی، ثم استحقت، پھر یہ باندی کسی اور کی ثابت ہو گئی، کسی اور کا استحقاق ثابت ہو گیا، یجب العقر بعد العتق، تو اس صورت کے اندر جو مہر لازم ہوگا وہ آزادی کے بعد ہوگا۔ والفرق انہ لولا الشراء لما سقط الحد، فرق یہ ہے کہ اگر یہاں خریداری نہ ہوتی تو پھر حد بھی ساقط نہ ہوتی، وما لم يسقط الحد لا يجب العقر، اور جب تک حد ساقط نہ ہو اس وقت تک مہر بھی واجب نہیں ہوتا، لازم نہیں ہوتا، فیکون من توابع التجارتی، تو یہ تجارت کی توابع میں سے جو اس کے نیچے امور ہوتے ہیں ان میں سے ہوگا، فیکون ثابتا فی حق المولا، مولا کے حق میں تو ثابت شدہ ہوگا، والنکاح لیس من باب الکسب، اور نکاح کسب کے باب سے نہیں ہے، کمائی کے قبیل سے نہیں ہے، فلا ینتظمہ الکتابۃ، تو کتابت کے امور میں یہ داخل نہیں ہوگا۔ ولقائل ان یقول، اور اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے، ان العقر یثبت بالوطء لا بالشراء، کہ جو مہر ثابت ہوتا ہے وہ وطی سے ہوتا ہے، خریداری سے نہیں ہوتا، والاذن بالشراء لیس اذنا بالوطء، اور خریداری کی اجازت کا حاصل ہو جانا اس سے وطی کی اجازت حاصل نہیں ہوتی، والوطء لیس من التجارۃ فی شیء، اور تجارت کے معاملات کے اندر کسی قسم کا وطی کو عمل دخل نہیں ہے، اس کا وجود نہیں ہے، فلا یکون ثابتا فی حق المولا، تو مولا کے حق میں بھی یہ ثابت شدہ نہیں ہوگا، یعنی مولا کے حق میں بھی یہ چیز ثابت نہیں ہوگی۔ وصح من المولا تدبیر مکاتبہ، اور مولا کی طرف سے مکاتب غلام کو مدبر بنانا بھی درست ہے۔ وعجز نفسہ، اور اپنے آپ کو جب وہ عاجز قرار دے، وکان مدبرا، اس حال میں کہ وہ مدبر ہو، یا پھر او مضى علیہا، عقد کتابت کو جاری رکھے، وسعى فی ثلثی قیمتہ او ثلثی البدل ان مات سیدہ فقیرا، اور وہ کوشش کرے اپنی قیمت کے 2/3 حصے کی یا بدل کتابت کے 2/3 حصے کی، اگر اس کا جو سردار ہے، آقا ہے، وہ فقر کی حالت میں مر جاتا ہے۔ ای لہ الخیار، مطلب یہ ہے کہ مکاتب کو اختیار حاصل ہے، اما یعجز نفسہ، اپنے آپ کو عاجز قرار دے، وکان مدبرا، اس حال میں کہ وہ مدبر ہو، یعنی مکاتب کو مدبر بنایا اور اس نے پھر اپنے آپ کو عاجز قرار دیا کہ میں بدل کتابت نہیں دے سکتا، او مضى علی الکتابت، یا پھر وہ عقد کتابت پر ہی باقی رہے، فإن مضى علیہا، اگر عقد کتابت پر باقی رہتا ہے، فمات المولا، مولا مر جاتا ہے، ولا مال له سواہ،
مدبر کے علاوہ اس کا اور مال نہیں ہے، فہو بالخیاری، تو مدبر کو یہ اختیار ہے، ان یسعی فی ثلثی قیمتہ، اپنی 2/3 قیمت کے لیے کوشش کرے، او ثلثی بدل الکتابت، یا پھر بدل کتابت کے 2/3 حصے کی کوشش کرے، کمائی کرے اور وہ ادا کرے، وعندہما، اور صاحبین کے نزدیک، یسعی فی الاقل منہما، کہ دونوں میں سے جو اقل تھوڑی مقدار ہوگی، چاہے وہ قیمت کی ہو یا بدل کتابت کی ہو، اس کی کوشش کر کے ادائیگی کرے۔ فإن العتاق لما كان متجزئا عند أبي حنيفة رحمه الله بقي الثلثان عبدا، کیونکہ اعتاق جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اس کے اندر تجزی ہو سکتی ہے، تقسیم ہو سکتی ہے، تو 2/3 غلامی باقی رہ گئی یا غلام باقی رہ گیا۔ فإن ادى للتدبير ثلثي القيمة في الحال عتق الكل في الحال، اگر وہ عقد تدبیر کی وجہ سے 2/3 قیمت ادا کر دیتا ہے حالاً، تو یہ مکمل طور پر حالاً آزاد ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَدَّى لِلْكِتَابَةِ ثُلُثَيَ الْبَدَلِ مُعَجَّلًا، اور اگر وہ بعد میں کتابت کا جو عقد تھا، اس کا جو بدل تھا، اس کے 2 حصے ادا کر دیتا ہے، 2 ثلث ادا کر دیتا ہے، عَتَقَ مُعَجَّلًا، تو بعد میں ہی وہ آزاد ہوگا، یعنی ادائیگی کے بعد آزاد ہوگا۔ فَيُفِيدُ التَّخْيِيرَ، تو یہاں پر مکاتب کو اس تخییر کا فائدہ ہوگا۔ وَقَدْ تَلَقَّى جِهَتَيْ الْحُرِّيَّةِ بِبَدَلَيْنِ، اور اس کو 2 جہتیں آزادی کی حاصل ہوئیں 2 بدل کے ذریعے، معجل بالتدبیر، عقد تدبیر کی اندر وہ معجل یعنی فوراً آزاد ہو جائے گا، وہ معجل بالکتابتی، اور عقد کتابت کی وجہ سے بعد میں فیتخیر بینہما، تو دونوں عقدوں کے درمیان اس کو اختیار دیا جائے گا۔ اگر عقد کتابت میں باقی رہنا چاہتا ہے تو عقد کتابت بھی باقی رہے، اور اگر عقد تدبیر پر باقی رہنا چاہتا ہے تو اس پر باقی رہے۔ وعندہما، اور صاحبین کے نزدیک، لما لم یکن متجزئا، جب عتق ان کے نزدیک، آزادی ان کے نزدیک متجزی نہیں ہے، تقسیم شدہ نہیں ہے، صار بموت المولا معتق الکلی، تو وہ مولا کی وفات کے ساتھ مکمل طور پر آزاد ہو گیا۔ وقد سقط عنہ ثلث المال وبقي الثلثان، یہ جو مدبر بنانے کی وجہ سے 1 ثلث مال اس سے ساقط ہو گیا، 2 ثلث باقی رہ گیا۔ وكل ما هو اقل من ثلثي البدل او ثلثي القيمة يسعى فيه، اور بدل یا قیمت دونوں میں سے جس کے 2/3 کم مقدار بنتی ہیں وہ ادا کر دے گا، اس کے لیے کوشش کرے گا۔ ولا فائدة في التخيير بين الاقل والاكثر، اور اقل اور اکثر کے درمیان اس کو تخییر کا یعنی اختیار دینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کہ لازمی بات ہے وہ اقل مقدار کو ہی اس سے چنے گا اور اسی کی ادائیگی کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد ہے واستیلاد مکاتبتہ، اور مکاتبہ باندی کو ام ولد بنانا بھی صحیح ہے۔ ومضت علیہا، اور وہ اسی پر جاری رہے، یعنی عقد کتابت کو ہی جاری رکھے۔ او عجزت نفسہا، یا اپنے آپ کو عاجز قرار دے۔ وکانت ام ولد لہو، اور وہ ام ولد ہی باقی رہے آقا کی۔ ای ولدت المکاتبۃ، مطلب یہ ہے کہ مکاتبہ کا بچہ ہوا۔ فادعى المولا الولد، مولا نے دعویٰ کیا کہ بچہ میرا ہے۔ تصیر ام ولد لہو، تو یہ اس کی ام ولد بن جائے گی۔ فتخیر، تو اس کو اختیار دیا جائے گا۔ بین ان تمضی علی الکتابت، کہ عقد کتابت کو جاری رکھو، وتؤدی البدل، اور جو عقد کتابت کا بدل تھا وہ ادا کرو۔ فتعتق قبل موت المولا، مولا کی وفات سے پہلے ہی آزاد ہو جائے گی۔ وبین ان تعجز نفسها، اور اس کے درمیان اس کو اختیار دیا جائے گا کہ اپنی ذات کو عاجز قرار دے کہ میں بدل کتابت ادا نہیں کر سکتی۔ فتعتق بعد موت المولا، مولا کی موت کے بعد آزاد ہو جائے گی۔ فإن مضت على الكتابة، اگر وہ عقد کتابت پر باقی رہتی ہے، اسی کو جاری رکھتی ہے، فلها ان تاخذ العقر من سيدها، تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے آقا سے اپنا مہر وصول کرے، عقر وصول کرے۔ وکتابت ام ولدہ، اور ایسے ہی ام ولد کے ساتھ عقد کتابت کرنا درست ہے۔ فعتقت بموتہ مجانا، آقا کی موت کے ساتھ مفت میں آزاد ہو جائے گی۔ ومدبرتہ، اور ایسے ہی اگر مدبرہ ہے، باندی ہے، اس کے ساتھ عقد تدبیر کیا تو پھر اس کو اگر وہ مکاتب بنا دیتا ہے تو یہ بھی درست ہے۔ وتسعى، اور مدبرہ کوشش کرے گی، فی ثلث قیمتها، اپنی قیمت کے 2 ثلث کی ادائیگی کے لیے، او کل البدل، یا مکمل بدل ادا کرے، فی موت سیدها معسرا، اگر اس کا آقا
تنگ دستی کی حالت میں مر جاتا ہے. هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے. وعند ابی یوسف رحمہ اللہ تسعى في الاقل منهما، امام ابو یوسف کے نزدیک جو دونوں میں سے کم مقدار ہے اس کے لیے کوشش کرے گی. وعند محمد رحمہ اللہ يسعى في الاقل، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جو اقل مقدار ہے من ثلثی القیمت یا ثلثی البدل، چاہے وہ قیمت کے 2/3 کم ہے یا بدل کے 2/3 کم ہے، جو بھی اقل ہے اس کے لیے کوشش کرے گی. اما الخيار وعدمه ففرع التجزئ وعدمه، اختیار دینا نہ دینا اور یہ وہی تجزی کی فروعات ہیں. کما مرہ، جیسا پہلے گزر چکا ہے، جو پہلے بات ہوئی. واما المقدار فمحمد رحمہ اللہ یقول، جہاں تک مقدار کی بات ہے تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں البدل لما كان مقابلا بالکلی، جب بدل کل کے مقابل میں ہے، فبالموت يسلم له ثلث البدل، تو موت کی صورت میں وہ مولا کو بدل کا ثلث ادا کرے گی. ومن المحال يجب البدل في مقابلة الثلث، اور یہ ناممکن ہے کہ بدل وہ 1/3 کے مقابلے میں ہو. وہما یقولان، اور شیخین فرماتے ہیں البدل وقع في مقابلة الثلثين، بدل 2 ثلث کے مقابلے میں ہے. لأن الظاہر ان الانسان لا يلتزم المال في مقابلة ما يستحق حریته، کیونکہ ظاہراً انسان اپنے اوپر مال کو لازم نہیں کرتا اس جز کے مقابلے میں جو آزادی کا مستحق ہوتا ہے. وصلحه مع مکاتبه على نصف حال من بدل مؤجل، اور درست ہے صلح کرنا مکاتب کے ساتھ مؤجل بدل بعد میں ادا کیے جانے والے بدل کے مقابلے میں آدھی نقد ادائیگی پر. ای صح صلحه، مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ صلح درست ہے. یعنی 1000 درہم اگر بدل مؤجل ہے تو اس کے 500 درہم حالن ادا کرنے پر اگر صلح ہوتی ہے تو یہ درست ہے. والقیاس واللہ یصح، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ درست نہ ہو. کیوں؟ لأنه اعتیاض عن الاجل بالمالی، اس لیے کہ یہاں پر عوض پایا جا رہا ہے مدت کا مال کی صورت میں، تو یہ چونکہ ربا کی صورت بنتی ہے. ووجہ الاستحسانی، اور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ ان الاجل فی حق المکاتب معلوم من وجہ، کہ یہاں پر جو مدت ہے مکاتب کے حق میں من وجہ مال ہے. لا يقدر على الاداء الا به، کہ وہ اسی کے ذریعے ادائیگی کر سکتا ہے، اس کے بغیر اس کو قدرت حاصل نہیں. وبدل الکتابۃ لیس بمال من وجہ، اور بدل کتابت ایک اعتبار سے مال نہیں ہے. کیوں؟ حتی لا تصح الکفالۃ به، یہ اس لیے کہ کفالت کا معاملہ بھی اس کے اندر درست نہیں ہوتا. اگر مالی معاملہ ہوتا تو یہ کفالت اس کے اندر درست ہوتی. فاعتدلا، تو یہ دونوں برابر ہو گئے، یعنی الاجل والبدل، بدل اور مدت. تو اس لیے اگر ان میں سے مدت کو مقدم کرتا ہے یعنی حالن ادائیگی کرتا ہے اور ادائیگی کو ادا کرتا ہے تو یہ درست ہو جائے گا. دونوں برابر کی چیزیں ہیں. فإن مات مریض كاتب عبده على ضعف قیمته بأجل، اگر ایسا مریض مر جائے جس نے اپنے غلام کے ساتھ عقد کتابت کیا ہو اس کی قیمت سے 2 گنا پر، بأجل مدت کے ساتھ، اجل کے ساتھ، ورد ورثته، اور اس کے ورثاء نے اس مدت کو رد کر دیا، ادا ثلثی البدل حالا، وہ بدل کے 2 ثلث حالا ادا کر دے، وباقیہ مؤجلا، اور باقی وہ بعد میں ادا کر دے، او استرقا، یا پھر وہ دوبارہ سے غلام بن جائے. ای خیر العبد، مطلب یہ ہے کہ غلام کو اختیار دیا جائے گا بین ان یؤدی ثلثی البدل حالا، کہ حالا 2 ثلث بدل کے ادا کر دے جو عقد کتابت میں تھے، والباقی مؤجلا، اور جو 1 ثلث رہ جائے گا اس کو بعد میں مقررہ وقت پر ادا کر دے. وبین ان یمتنع فیسترقا، اور دوسرا اختیار اس کے پاس یہ ہے کہ وہ رک جائے کہ میں ادائیگی نہیں کرتا، تو اس سے دوبارہ وہ غلام بن جائے. وهذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، شیخین کے نزدیک ہے. وعند محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کا قول یہ ہے خیر العبد، غلام کو اختیار دیا جائے گا بین ان یؤدی ثلثی القیمت حالا، کہ قیمت کے 2 ثلث حالا ادا کر دے، والباقی الی تمام البدل مؤجلا، اور باقی جو قیمت ہے وہ بدل کے مکمل ہونے کی مدت جو طے ہے اس میں ادا کرے. وبین ان یمتنع فیسترقا، اور اس دوسرا اختیار اس کے پاس یہ ہوگا کہ وہ کہے میں نہیں ادا کر سکتا اور پھر سے غلام بن جائے. فرق دونوں میں یہ ہے کہ امام محمد کے قول میں ثلثی القیمہ ہے اور اوپر ثلثی البدل ہے. لأن المریض لیس له التأجیل فی ثلثی القیمۃ، کہتے ہیں کہ مریض
کے لیے اختیار نہیں ہے کہ وہ مدت مقرر کر دے قیمت کے 2 ثلث کے اندر. اما فیما وراءہ، البتہ جو اس سے علاوہ ہے، یعنی 1 ثلث باقی رہ جاتا ہے، اس کے اندر اس کے لیے چھوڑنا، ترک کرنا جائز ہے، تو فیصح له التاخیر، تو تاخیر کرنا، مؤخر کرنا، یہ تو یعنی اس سے بدرجہ اعلیٰ درست ہوگا. لہما، شیخین کی دلیل، ان جمیع المسمى بدل الرقبتی، جتنی اس نے قیمت رکھی ہے ساری اس کی ذات کا بدل ہے. وحق الورثۃ متعلق بالمبدل، اور ورثہ کا جو حق ہے وہ مبدل کے ساتھ متعلق ہے. فکذا بالبدل، تو ایسے ہی بدل کے ساتھ بھی متعلق ہے. فلا يصح التاخیر الا فی ثلثہ، تو صرف 1 ثلث جو بدل کتابت ہے اس میں تاخیر کر سکتا ہے، بقیہ میں تاخیر نہیں ہو سکتی. وفی نصف قیمتہ ہونا، اور اس مسئلے کے اندر اگر نصف قیمت پر یعنی اس نے اس کو مکاتب بنایا، ای فیما اذا کان البدل نصف القیمتی، مطلب یہ ہے کہ جب عقد کتابت میں بدل وہ نصف قیمت ہو. ای فی المسائل المذکورتی، اس مذکورہ مسئلے میں، وہی موت المریض الذی کاتب عبدہ علی بدل مؤجل، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا مریض جس نے اپنے مرض کے اندر اپنے غلام کے ساتھ عقد کتابت کیا، بدل کو مؤخر کیا، اور اس کے ساتھ نصف قیمت کے ساتھ یہ بدل کتابت طے ہوا تھا. ادا ثلثیہا حالاً، حالاً وہ اس کے 2/3 ادا کرے. او استرقا، دوسرا اختیار یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو غلام یعنی بنا دے دوبارہ سے. ای خیر العبد، مطلب یہ ہے کہ غلام کو اختیار دیا جائے گا بین ان یؤدی ثلثی القیمت حالاً، حالاً اپنی قیمت کے 2/3 ادا کرے، وبین ان یمتنع فیسترقا، اور دوسرا اختیار یہ ہوگا کہ وہ رک جائے اور دوبارہ سے غلام بن جائے. لأن المحابات وقعت فی المقدار وفی التاخیر، اس کی وجہ یہ ہے قیمت میں، یہاں قیمت میں کمی کرنا واقع ہوئی ہے، مقدار کے اعتبار سے بھی، وفی التاخیری، اور مدت کے اعتبار سے بھی. مدت میں کمی ہے کہ اس کو مؤخر کر دیا، حالاً ادائیگی نہیں ہو رہی، اور مقدار میں یہ کہ نصف قیمت یہاں پر پائی جا رہی ہے. محابات کہتے ہیں قیمت میں کمی کو. فتنفذ بالثلث دون الثلثین اتفاقا، تو بالاتفاق 1 ثلث کے اندر تو نافذ ہو جائے گی، لیکن 2 ثلث جو باقی رہ جائیں گے اس میں نافذ نہیں ہوگی. فإن قال حر لسید عبد، اگر کسی آزاد نے غلام کے آقا سے کہا کاتب عبدک علی کذا، اتنی مقدار مال پر اپنے غلام کو مکاتب بنا دو، وشرط العتق بادائہ اولا، اور اس کی آزادی کو ادائیگی کے ساتھ مشروط کرے یا نہ کرے. ای سواء قال، مطلب یہ ہے کہ برابر ہے کہ وہ کہے علی انی ان ادیت فهو حر، کہ اگر میں نے ادا کیا تو وہ آزاد ہے، او لم یقل، یا اس نے یہ نہ بھی کہا ہو. ففعل، مولا نے ایسا ہی کیا کہ اس کے کہنے پر اس نے مکاتب اس کو بنا دیا. وَأَدَّ الْحُرُّ عَتِقًا، اور اگر آزاد نے اس کو بدل ادا کر دیا تو یہ غلام آزاد ہو جائے گا. وَلَمْ يَرْجِعْ، اور یہ آزاد غلام سے وصولی نہیں کر سکتا. اے لا یرجع المؤدی علی العبد، کہ جس نے ادائیگی کی وہ غلام سے وصول نہیں کر سکتا. لأنہ متبرع فی الاداء، وہ اس ادائیگی کے اندر متبرع ہے، احسان کرنے والا ہے. وانما یعتق باداء الحر، اور غلام کی جو آزادی ہے وہ آزاد کی ادائیگی کے ساتھ ہے. اما ان شرط العتق بادائہ فظاہر، اس صورت میں جب اس نے اس کی آزادی کو مال کے ساتھ مشروط کیا وہ تو ظاہر ہے. واما ان لم یشترط، اور جہاں اس نے مشروط نہ کیا ہو کہ ادائیگی کے ساتھ یہ آزاد ہو جائے گا، فالقیاس الا یعتق، قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ آزاد ہی نہ ہو. وفی الاستحسان انہ یعتق، اور استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آزاد ہو جائے. لانہ یتوقف علی قبول العبد الغائب فیما یضرہ، اس لیے کہ جو غلام اس وقت غائب ہے اس معاملے میں، اس کی کسی چیز کو قبول کرنا اس وقت موقوف ہوتا ہے جب اس میں نقصان ہو. وہو وجوب البدل علیہ، اور وہ صورت ہے جس کے اندر اس پر بدل لازم ہو رہا ہو. اگر بدل اس پر لازم ہو رہا ہے اور وہ غائب ہے تو اس صورت میں اس کی حامی بھرنے پر، اس کے رضامندی کے اظہار پر معاملہ موقوف ہوگا. لا فیما ینفعہ، نہ کہ ایسے معاملے کے اندر جس میں اس کا نفع ہو. وہو صحت اداء القائل بالبدل، اور وہ یہاں پر یہ ہے کہ جس نے بدل ادا کرنے کا کہا اس کی طرف سے ادائیگی درست ہو. وَإِن قَبِلَ الْعَبْدُ فَهُوَ مُكَاتَبٌ، اگر مال مشروط کو غلام قبول کر لیتا ہے تو وہ مکاتب بنے گا. اَيْ إِن كَاتَبَ الْحُرُّ الْعَبْدَ، مطلب یہ ہے کہ آزاد نے غلام کو مکاتب بنایا.
وبلغ العبد اور یہ بات غلام کو پہنچی وقبل اس نے قبول کر لیا فهو مکاتب تو یہ مکاتب بن جائے گا. کیوں؟ لأن الكتابة موقوفة على اجازته عقد کتابت تو اس کی اجازت پر موقوف ہے. یہ جو اوپر ہم نے کہا تھا نا کہ جن امور میں اس کو نقصان ہو اس کے اندر اس کے قبول کرنا ضروری ہے اسی کے نیچے بیان ہے کیونکہ یہاں پر وجوب البدل علیہ لازم آ رہا ہے کہ اس پر ادائیگی لازم آ رہی ہے. یہاں تک آج کی اس ویڈیو میں پڑھ لیا. بقیہ مسائل انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.